پھر اس سرزمین میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ملک مشیت ایزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور وہ سامنے آ گیا تھا کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے، اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی، 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48، پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو. اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے. اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم موڑ. آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے ہیں، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی، لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے. وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی. اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے. نیتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا. یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے. بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے، اور یہ بھٹیاں اب دونوں طرف دہکیں گی. میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں، ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں. ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی. یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا. کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا. واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں. دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10% یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں. حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے. 10% امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان ہے. اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، کتاب و سنت کی بالا دستی کر اعلان نہیں ہوا. دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے. یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو. لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے اب ہماری آزمائش کے لیے آگ آد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں. ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے. واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے
اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت ازدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے، ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا